غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین کرتے تھے تو حنفی کیوں نہیں کرتے؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نماز میں تکبیرات انتقال کے وقت رفع یدین کرتے تھے مگر حنفی حضرات رفع یدین نہیں کرتے، حالانکہ غوث پاک کو مانتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب: سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہی و فروعی مسائل میں امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے مقلد تھے، اور فقہ حنفی کے مطابق نماز میں تکبیرات انتقال کے وقت رفع یدین کرنا سنت ہے۔ اسی وجہ سے غوث پاک بھی رفع یدین کیا کرتے تھے۔ رہی بات انہیں ماننے اور ان کے سلسلے میں بیعت ہونے کی، تو یاد رہے کہ چاروں ائمہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، امام مالک بن انس، امام محمد بن ادریس شافعی، امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ اور ان کے متبعین سب اہل سنت ہیں۔ ان میں عقیدے کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں، لہذا ایک دوسرے سے بیعت و ارادت کا سلسلہ قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ اس کا تعلق فقہی مسائل کے ساتھ نہیں۔ سلسلہ عالیہ قادریہ کے شجرہ طریقت میں حنفی بزرگ بھی موجود ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالواحد تمیمی حضور غوث پاک سے پہلے کے بزرگ ہیں، سلسلہ قادریہ کے پیشوا ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مقلد یعنی حنفی ہیں۔ ایسی اور بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ رہی بات فقہی مسائل کی، تو ان میں ہر شخص اپنے امام کی پیروی کرے گا، لہذا حنفی اگرچہ قادری ہو نماز میں رفع یدین نہیں کرے گا کہ عند الاحناف نماز میں تکبیرات انتقال کے وقت رفع یدین سنت نہیں۔ امام شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ کے تعارف میں لکھتے ہیں۔ ترجمہ: شیخ عبدالقادر ابو محمد بن عبداللہ الجیلانی شیخ، امام، عالم، زاہد، عارف، پیشوا، شیخ الاسلام، عالم الاولیاء، محی الدین ابو محمد عبدالقادر بن ابو صالح عبداللہ بن جنگی دوست جیلانی حنفی بغداد کے شیخ ہیں۔ اسی کتاب میں امام سمنانی علیہ الرحمہ کے حوالے سے لکھتے ہیں: قال السمعانی۔ ترجمہ: یعنی امام سمعانی کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلان کے رہنے والے ہیں، اپنے زمانے کے حنبلیوں کے امام اور ان کے شیخ ہیں۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ سے سوال ہوا کہ کیا حضرت قطب الاقطاب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پہلے حنفی تھے، بعد میں حنبلی ہوئے؟ تو جواباً امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے فرمایا، حضور ہمیشہ سے حنبلی تھے، اور بعد کو جب عین الشریعت الکبریٰ تک پہنچ کر منصب اجتہاد مطلق حاصل ہوا، مذہب حنبل کو کمزور ہوتا ہوا دیکھ کر اس کے مطابق فتویٰ دیا کہ حضور محی الدین اور دین متین کے یہ چاروں ستون ہیں، لوگوں کی طرف سے جس ستون میں ضعف آتا دیکھا اس کی تقویت فرمائی۔ فقہ حنبلی کے مطابق نماز میں تکبیرات انتقال کے وقت رفع یدین سنت ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے بیٹے عبداللہ بن احمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، یعنی میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ ایک شخص حافظ قرآن ہے مگر رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین نہیں کرتا، اور دوسرا شخص حافظ قرآن تو نہیں مگر رفع یدین کرتا ہے، تو ان دونوں میں سے امام کسے بنایا جائے؟ فرمایا، قوم کی امامت وہ کروائے جو قرآن پاک کو زیادہ پڑھنے والا ہے، اور اسے چاہیے کہ رفع یدین کرے کیونکہ یہ سنت ہے۔ عند الاحناف تکبیرات انتقال کے وقت رفع یدین نہیں کیا جائے گا۔ احناف کا یہ عمل بھی کثیر احادیث سے مؤید و ثابت ہے۔ یہاں فقط ایک حدیث پاک ذکر کی جاتی ہے جسے امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی علیہ الرحمہ نے اپنی جامع میں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طریق سے نقل کیا ہے۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز نہ پڑھاؤں؟ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں ہاتھ نہ اٹھائے۔ مذکورہ حدیث کو روایت کرنے کے بعد حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترجمہ حضرت فرماتے ہیں حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث حسن ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم و تابعین میں سے متعدد علماء کا یہی مذہب تھا، اور امام سفیان اور علماء کوفہ کا بھی یہی قول ہے۔ نیز عشرہ مبشرہ سمیت کثیر صحابہ کرام اور تابعین فقہا اسی کے قائل تھے کہ تکبیرات انتقال کے وقت رفع یدین نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ صاحب عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں۔ ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ 10 صحابہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، سوائے تکبیر تحریمہ کے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ میں کہتا ہوں یہی مذہب امام ابو حنیفہ کا ہے، جماعت صحابہ و تابعین اور ان کے بعد کا مذہب ہے۔ صحابہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی، طلحہ بن عبید اللہ، الزبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ عامر ابن عبداللہ بن الجراح، یہ 10 عشرہ مبشرہ ہوئے، اور عبداللہ بن مسعود، جابر ابن سمرہ، البراء بن عازب، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، ابو سعید الخدری، جبکہ تابعین اور ان کے بعد والوں میں سے ابراہیم نخعی، ابن ابی لیلہ، علقمہ، اسود، شعبی، ابو اسحاق، خیثمہ، قیس، سفیان ثوری، امام مالک، ابن القاسم، مغیرہ، وکیع، عاصم بن کلیب و دیگر جماعت رضی اللہ عنہم اجمعین کا مذہب ہے۔ ہر شخص فقہی مسائل میں اپنے امام کی تقلید کا پابند ہے، جیسا کہ الملل والنحل میں ہے۔ ترجمہ یعنی دونوں فریق کے علماء یہ جائز نہیں رکھتے کہ عامی حنفی مذہب ابو حنیفہ یا عامی شافعی مذہب شافعی کے سوا دوسرے مذہب پر عمل کرے۔ امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام مرشد الانام محمد غزالی قدس سرہ العالی احیاء العلوم شریف میں فرماتے ہیں، ترجمہ تمام منتہی فاضلوں کا اجماع ہے کہ مقلد کا اپنے امام مذہب کی مخالفت کرنا شنیع واجب الانکار ہے۔